اس کہانی کی شروعات تب ہوئی جب ایک برٹش مرچنٹ شپ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی تو کیپٹن کا دھیان دور پڑے ایک شپ پر گیا جو کہ ویران سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی کھڑی تھی، نہ ہی آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنلز کا جواب دے رہی تھی۔ تو کیپٹن نے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شپ میں کوئی بھی موجود نہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شپ کے اندر تمام ساز و سامان اور کریو کا کھانا پینا بالکل صحیح سلامت تھا، مگر شپ کے اندر کوئی بھی نہ تھا۔ تمام لوگ بنا کسی نشانات کے غائب ہو چکے تھے۔ یہ ہے میری سیلیسٹ کی کہانی، جس نے ریسرچرز کو پچھلے 150 سالوں سے الجھا کر رکھا ہے۔ شارک وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس شپ کو 18 مئی 1861 کو کینیڈا میں تیار کیا گیا اور اس شپ کا نام ایمیزون رکھا گیا۔ اس شپ نے شروعات میں چھوٹے موٹے حادثات کا سامنا کیا، اسی وجہ سے یہ شپ حادثات کے لیے بہت مشہور تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا حادثہ فیس نہیں کیا تھا۔ جب یہ شپ کیپٹن بینجامن برکس کے پاس آئی تو اس نے اس کا نام تبدیل کر کے میری سیلیسٹ رکھ دیا۔ 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ نیو یارک کے شہر سے روانہ ہونے والی تھی، جس میں 1700 بیرلز الکوہل کے لوڈ کیے گئے۔ جہاز میں کیپٹن برکس، ان کی وائف اور ان کی 2 سالہ بیٹی سمیت 7 کریو ممبرز بھی موجود تھے۔ یہ شپ اٹلی کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ یہ سفر تقریباً 7500 کلومیٹر کا تھا۔ 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ سفر کئی ہفتوں کا تھا۔ اب میری سیلیسٹ کو نیو یارک سے نکلے ہوئے 3 ہفتے گزر گئے، لیکن میری سیلیسٹ ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچی۔ اب میری سیلیسٹ کا اٹلی میں شدت سے انتظار ہو رہا تھا، لیکن میری سیلیسٹ کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ نیو یارک سے نکلے دوسرے شپس اٹلی پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب پریشانی بڑھنے لگی کہ میری سیلیسٹ آخر اپنی منزل تک کیوں نہیں پہنچی۔ میری سیلیسٹ کے روانہ ہونے کے 10 دن بعد ایک برٹش شپ کو بھی اسی راستے سے گزرنا تھا۔ یہ ڈگراٹیا نامی برٹش مرچنٹ شپ تھی، جو کئی ہفتوں کے بعد 4 دسمبر 1872 کو ایزورس آئی لینڈ کے قریب پہنچی۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں نیلے آسمان اور چاروں طرف پانی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں کیپٹن کو بہت دور سمندر کے بیچوں بیچ ایک شپ نظر آئی تو کیپٹن نے غور کیا کہ شپ آگے نہیں بڑھ رہی۔ کیپٹن کو لگا شاید شپ میں کچھ خرابی ہے، تو کیپٹن نے دور سے اس شپ کو سگنلز بھیجنا شروع کر دیا۔ کئی سگنل بھیجنے کے بعد جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو کیپٹن نے اس شپ کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جب شپ کے قریب پہنچا تو شپ میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور شپ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، تو کیپٹن نے اپنے 2 ساتھیوں کو شپ میں بھیجا۔ شپ میں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور شپ نہیں بلکہ کوئی ہوئی میری سیلیسٹ نامی شپ ہے۔ پھر کیپٹن فوری طور پر شپ پر چڑھے تو اس نے اس شپ کو ویران پایا اور سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخرکار شپ میں موجود لوگ کہاں گئے۔ یہی سوال اب ڈگراٹیا کے کیپٹن کو بھی کھائے جا رہا تھا۔ ان تمام لوگوں کو لگا کہ شپ میں کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن پھر ان تمام لوگوں نے میری سیلیسٹ کا جائزہ لیا، جس سے معلوم ہوا کہ شپ بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہاں تک کہ کیپٹن اور کریو کا ساز و سامان بالکل صحیح سلامت تھا۔ ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں تھی جس سے معلوم ہو سکے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو سامان وہ اٹلی کی طرف لے جا رہے تھے وہ بھی بالکل اسی حالت میں موجود تھے جیسے لوڈ کیے گئے تھے۔ تھوڑی سی اور چھان بین کرنے کے بعد کیپٹن کے روم سے ایک لاگ بک ملی۔ پہلے زمانے میں کیپٹنز اپنے ساتھ ایک لاگ بک رکھتے تھے جس میں شپ کے بارے میں لکھا جاتا تھا، جیسے کہ اس کے مینٹیننس اور ایشو کے بارے میں۔ اس لاگ بک میں میری سیلیسٹ کے کیپٹن نے اپنی آخری انٹری 25 نومبر صبح 8 بجے کی تھی، مطلب جس دن شپ اس سمندر میں ویران پائی گئی تھی اس سے بھی 10 دن پہلے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شپ اس سمندر میں تقریباً 10 دن سے اکیلی ویران کھڑی تھی۔ ڈگراٹیا کے کیپٹن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔
وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر لائف بوٹ کے سیکشن پر پڑی تو وہاں ان کو لائف بوٹ نظر نہیں آئی۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ضرور شپ میں کچھ ہوا ہوگا جس سے تمام لوگ اپنی جان بچا کر لائف بوٹ کے ذریعے نکلے ہوں گے۔ کیپٹن کے روم سے نیویگیشن کے انسٹرومنٹ بھی غائب تھے اور ان کے بیڈ کے نیچے ایک تلوار اپنے کور میں بند پڑی ہوئی پائی گئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ شپ پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، ورنہ یہ تلوار اپنے کور سے باہر ہوتی یا پھر وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ تمام ڈاکومنٹس بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات نوٹس کی گئی کہ شپ کے اندر پانی کڑا تھا۔ یہ پانی تقریباً 3 فٹ تھا، لیکن یہ پانی اتنا نہیں تھا کہ اس شپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ انٹرنیشنل سیولیج لا کے مطابق اگر کوئی شپ کو ریسکیو کرے تو اس کو اس شپ کے ویلیو کے مطابق ایوارڈ دیا جائے گا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈی گراٹیا کے کیپٹن نے میری سیلیسٹ کو جبرالٹر تک لے گئے، جہاں اتھارٹیز نے شپ کو تب تک اپنے پاس رکھا جب تک کورٹ کی ہیئرنگز کمپلیٹ نہیں ہو گئی۔ کورٹ نے اپنی طور پر انویسٹیگیشن کی، لیکن کئی ہیئرنگز کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کورٹ ہیئرنگز بھی جب اس معاملے کو سلجھا نہ سکی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، لیکن ان تمام باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں تھی سوائے ایک بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اس شپ میں کئی حادثات ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ ایک بوٹ سے ٹکرائی تھی، لیکن معمولی ٹکر کے باوجود بھی وہ شپ ڈوب گئی۔ پھر میری سیلیسٹ کو جب ریسکیو کرنے کے لیے بوٹ پر لایا گیا تو ریپیئر سے پہلے ہی اس پر خود بخود آگ لگ گئی، اور ایک دفعہ تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی اس شپ کے کیپٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ موقع پر ہی مر گئے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس بوٹ پر جنوں کا قبضہ ہے، اور تب سے لے کر میری سیلیسٹ کو گوسٹ شپ کا ٹائٹل بھی دیا جانے لگا۔ پر اصل میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شپ میں اس دن آخر ہوا کیا تھا، وہ راز سمندر میں ہی رہ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔